ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله الذي علم بالإنعام وحرم الحرام. الذي خلق كل شيء وخلق الإنسان والأنعام. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد الأنام وعلى آله العظام وعلى أصحابه الكرام وعلى من اتبع الإسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يلقى في النار. إن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد
صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تحلیلات و تکبیرات اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے، جس کے بے شمار انگنت لاتعداد احسانات ہیں، جو سراپا احسان ہے، جو حقیقی محسن ہے، جس کی حمد و ثنا کائنات کا ذرہ ذرہ کرتا ہے، ہر ایک جاندار کرتا ہے، ہر رینگنے والا، ہر چلنے والا، ہر اڑنے والا کرتا ہے، اور جس کی حمد و ثنا جمیع مخلوق جمع ہو جائے اور سب کی سب کاتب ہو جائے اور تمام سمندر روشنائی بن جائیں، تمام درخت قلم بن جائیں، پھر بھی اس کی حمد و ثنا لکھنے پر نہ ختم ہو سکتی ہے، نہ ہی حق ادا ہو سکتا ہے۔ وہی ذات ہے اول و آخر، جو ہر طرح کی ستائش کے لائق ہے۔ وہ اپنی ہر شان میں، اپنی ہر صفت میں یکتا ہے، واحد ہے، لاثانی ہے۔ وہی ہے جس نے اس جہان کو شروع کیا، اور وہی ہے جو اس کائنات کو ایک نیا روپ دے گا، ایک نئی حیات سے اسے روشناس کروائے گا۔ اسی سے دعا اور درخواست کرتے ہیں، جب اس دنیا کے خاتمے کا فیصلہ وہ کر لے تو ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما لے جو اپنے ہیں، جو اس کے ہیں، جو اس کے محبوب ہوں گے۔ ہمیں ان لوگوں میں شمار نہ فرمائے جو اس کے نافرمانوں کی حیثیت میں کھڑے ہوں گے، اور ہمارا خاتمہ بھی ایمان کے ساتھ، اپنی محبت کے ساتھ فرمائے۔ درود و سلام امام الانبیاء سید الاتقیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے آپ کے سامنے گزشتہ خطبہ میں ایمان سب سے قیمتی دولت ہے اور اس کے کچھ مظاہر ہیں، کچھ علامات ہیں، اس پر چند ایک گزارشات پیش کی تھی، اور یہ بات آپ کے سامنے رکھی تھی کہ ایمان، اس کی پہچان کیجئے، اس کے بارے میں فکر مندی اختیار کیجئے کہ میرے اور آپ کے پاس جو سب سے قیمتی متاع اور سرمایہ ہے، جس کے لٹنے کا اندیشہ مجھے ساری کائنات کے سب مال و اسباب سے زیادہ ہونا چاہیے، وہ ایمان ہے، اور اس سے قیمتی کوئی چیز نہیں انسان کے پاس۔ ہر چیز کا متبادل ہے، ایمان کا کوئی دوسرا متبادل نہیں ہے۔ پھر اس کا اظہار اور اقرار اگرچہ زبان سے ضروری ہے، لیکن دراصل اس کا تعلق قلب سے ہے، دل سے۔ قدیم زمانے میں جب فوجیں ترتیب دے کر لڑائی جاتی تھیں تو عمومی طور پر 3 ان کے حصے ہوا کرتے تھے۔ ایک دایاں بازو جسے میمنہ کہا جاتا تھا، بایاں بازو جسے میسرہ کہا جاتا تھا، اور جو سینٹرل پوائنٹ ہے جہاں اصل قیادت ہوتی تھی اس کو قلب کہا جاتا تھا۔ انسان کے وجود میں بھی جو اصل سینٹرل مقام یا حیثیت ہے وہ قلب کی ہے، دل کی، اور ایمان کی آواز گاہ بھی دل ہی ہے۔
زبان اس کا اظہار کرتی ہے، آپ کے دائیں اور بائیں بازو سے ان افعال کا اظہار ہوتا ہے، لیکن وہ جو کمانڈنگ پوزیشن، جو سینٹرل پوائنٹ آپ کا ہیڈ کوارٹر ہے، وہ آپ کا دل ہے۔ اگر وہاں ایمان موجود ہے، اور وہ جو حدیث یا ایک سے زائد طرح کی احادیث ملتی ہیں کہ اگر کسی کے پاس چیونٹی جتنا یا رائی کے دانہ کے برابر بھی ایمان ہوا تو بالآخر اسے بھی جہنم سے نکال دیا جائے گا۔ اور وہ ایمان کہاں ہوگا؟ زبان پر تو نہیں، زبان پر تو کئی من قسم کا ٹنوں کے حساب سے ہمارے پاس ایمان موجود ہے۔ دل میں کتنا ہے اس کی فکر کیجیے۔ دل میں بھی اتنا ہی ہے جتنا زبان پر اظہار ہوتا ہے۔ دل بھی اسی کے ساتھ لگا کھاتا ہے، اسی کے ساتھ وابستگی ہے اس کی جو ہماری زبان پہ ہوتا ہے۔ زبان سے تو ہم سبھی ایک سے بڑھ کر ایک مومن ہیں۔ سو بنیادی طور پر اسی لیے قرآن مجید میں ان اعرابیوں، ان دیہاتیوں کے آنے پر جنہوں نے آتے ہی کہا قالت الاعراب آمنا، کہنے لگے ہم ایمان لائے ہیں۔ دیہاتی آئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کے باہر کھڑے ہو کر چیخنے چلانے لگے، پکارنے لگے۔ تو ان سے کہا گیا کہ ابھی تم ایمان نہیں لائے ہو، وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا، بلکہ یوں کہو کہ ابھی تم اسلام لائے ہو، اظہار کیا ہے مسلمان ہونے کا۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ابھی دلوں میں داخل، دلوں میں راسخ ہوتا ہے اعمال کے ذریعے سے، دلوں میں پختگی ہوتی ہے اعمال کے اظہار سے۔ جب آپ بار بار اور مسلسل نیک اعمال انجام دیتے ہیں، اپنے آپ کو مجبور کرتے ہیں اور اپنے آپ کو جھکاتے ہیں، آپ کے دل میں وہ کیفیت بالآخر جاگزی ہو جاتی ہے جس کو ایمان کہتے ہیں، اور اس کا ذائقہ، اس کی حلاوت، اس کی مٹھاس ہے۔ اب دیکھیے کیا مجھے اور آپ کو وہ مٹھاس محسوس ہوتی ہے؟ اس کے لیے 3 ٹیسٹر، 3 نشانیاں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرما دی۔ فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد حلاوۃ الایمان، جس آدمی کے اندر یہ 3 خوبیاں ہوں، 3 خوبی خود محسوس کر لے، کوئی دوسرا نہیں کہہ سکتا، کوئی دوسرا میرے اور آپ کے ایمان اور ایمان کی حلاوت، ایمان کے ذائقے کی بابت کچھ نہیں بتا سکتا۔ جس کے اندر ہوں وہ خود جان لے گا، اور جسے محسوس نہ ہوں یہ حدیث سن کر وہ ان کے لیے کوشش اور محنت شروع کر دے۔ اور فرمایا جس کے پاس ہوں گی وجد حلاوت الایمان، اسے ایمان کی مٹھاس محسوس ہوگی۔ ایمان کی مٹھاس کیا ہوتی ہے؟ اللہ اکبر۔ پہلی بات فرمایا ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما۔ اب اپنا اپنا امتحان ہے، اپنا اپنا امتحان ہے کہ میں اپنے بارے میں خود فیصلہ کروں اور آپ اپنے بارے میں خود فیصلہ کریں کہ پیارے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جس آدمی کو اللہ اور اس کا رسول باقی ساری کائنات سے اور ہر رشتے سے، ہر چیز سے، ہر پسندیدہ بات سے، ہر پسندیدہ چیز سے، ہر پسندیدہ غذا ہو، کھانا ہو، رہائش ہو، ساری کائنات سے جس آدمی کو اللہ اور اس کا رسول محبوب ہو جائے، پہلی علامت پوری ہو گئی۔ اب دیکھیے اپنا اپنا امتحان لیجئے، اور میں نہیں کہتا، میں تو اپنا ناکارہ پن پیش کر سکتا ہوں کہ شاید ہم اس میں فیل ہوتے ہوئے دکھائی دیں۔ پہلی بات، ساری کائنات کی محبتیں ایک طرف، جیسے اللہ کے قرآن نے کہا قل، آپ کہہ دیجئے ان کان آباؤکم
اگر تمہیں تمہارے باپ دادا و ابناؤکم تمہاری اولادیں بیٹے و اخوانکم تمہارے بھائی بند و ازواجکم تمہاری محبوب بیویاں و عشیرتکم تمہارے رشتہ دار خاندان و اموال اقترفتموہا اور وہ مال جو تم پسند کرتے ہو بچت کر کر کے رکھتے ہو وہ مال و تجارت تخشون کسادہا وہ تجارت جس کے نقصان سے ہر وقت ہولتے رہتے ڈرتے رہتے ہو وہ مساکن ترضونہا اور وہ گھر جو تم نے بڑی محبت سے بنائے ہوتے ہیں جو تمہیں بڑے محبوب ہوتے ہیں اگر یہ سارا کچھ تمہیں محبوب ہو جائے یا ان میں سے کوئی ایک بات کوئی ایک چیز محبوب ہو جائے کس سے محبوب ہوتے ہیں اللہ اور اس کے رسول سے وجہاد فی سبیلہ اللہ کی راہ میں قربانی سے اللہ کی راہ میں لڑنے سے اللہ کی راہ میں کھڑے ہونے سے میں نے سارے مفہوم سامنے رکھتی جہاد کے لڑنا بھی جہاد ہے قربانی دینا بھی جہاد ہے اللہ کے راہ میں کھڑے ہونا دعوت و تبلیغ کے ذریعے یا دیگر افعال و اعمال کے ذریعے یہ بھی جہاد ہے جہادی کوئی شکل بھی ہو اگر تم میں اللہ اس کے رسول سے اور جہاد سے یہ تمہارے گھر یہ تمہاری بیویاں یہ تمہاری اولادیں یہ تمہارے رشتہ دار یہ تمہارا خاندان باپ دادا تمہاری روایات تمہیں محبوب ہو گئی فتربصوا پھر انتظار کرنا یعنی کہانی ختم ہو گئی اب بس ایک ہی نتیجہ ہے حتی یاتی اللہ بامرہ کہ اللہ کا فیصلہ تم پر کب نافذ ہوتا ہے اور یہی نہیں ہے کہ تم پر دنیا میں عذاب نہیں آ رہا تمہارے ساحلوں سے طوفان نہیں ٹکرا رہا تمہاری زمینوں کو زلزلے نہیں آ رہے آسمان سے پتھروں کی بارش نہیں ہو رہی تو تم سمجھو کہ بس ابھی کچھ نہیں ہو رہا ہم تو ٹھیک ہیں ٹھیک جا رہے ہیں اللہ فرماتے ہیں اس کا ایک عذاب یہ بھی ہے واللہ لا یہدی القوم الفاسقین وہ فاسقوں پر ہدایت کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے انہیں سمجھ ہی نہیں آتی ہے کہ یہ کہاں کھڑے ہیں اور یہ ہدایت پر ہیں بھی کہ نہیں ہیں جس آدمی کو اللہ اور اس کے رسول سب سے محبوب ہو جائیں یہ پہلی بات ہے جو اسے نصیب ہوگی جس ذریعے سے جس دروازے سے گزر کر وہ ایمان کی حلاوت محسوس کرے گا مٹھاس اترے گی اس کے دل میں دوسری بات اللہ اکبر ان یحب المرء لا یحبہ الا للہ اس کی محبتوں کا سبب اور ذریعہ اللہ ہو جائے وہ جسے بھی محبوب بناتا ہے دوست ہے رشتہ دار ہے بھائی ہے والدین ہیں بیوی ہے کائنات کا کوئی رشتہ ہے لیکن سبب کیا ہے وہ اللہ کی وجہ سے ان سے محبت کرتا ہو یعنی اس میں صاف پیغام دے دیا کہ کافروں سے محبت کرنے کی ضرورت تمہاری محبت اس کے لیے جو اللہ کو اپنا محبوب بناتا ہے تمہاری محبت اس کے لیے اور جو نماز نہیں پڑھتا جو مسجدوں کو گالیاں دیتا ہے جو علماء کی غیبتیں کرتا ہے جو ہر وقت زبان درازی کرتا ہے ہر وقت دشنام دیتا ہے ہر وقت دوسروں کی عزتوں کا دشمن ہے اسے تم محبوب بنائے بیٹھے ہو یہ تو بالکل اس کے مقابل دوسری طرف کی کہانی ہے تمہارا محبوب تو نیک آدمی ہونا چاہیے تمہارا دوست تو کہتے ہیں دوستی چھوڑی نہیں جاتی اللہ اکبر میرے رسول سے پوچھو آپ سے وفادار کوئی نہیں لیکن آپ نے ایسی تمام دوستیاں چھوڑ دی جو اللہ کے رسول علیہ السلام کے پیغام کے بعد آپ کے مخالف اللہ کی دشمنی پر کھڑے ہو گئے آپ نے رشتہ داری نبھائی ہے صلہ رحمی کی ہے لیکن پھر انہیں اپنا محبوب نہیں رہنے دیا تیسری بات وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ اور اسے
ایمان چھوڑنا، ایمان چھوڑ کر کفر کی روش اختیار کرنا اتنا ناپسند ہو، اتنا اس قدر نفرت ہو اس کو، جتنا اسے ان یلقا فی النار، آگ میں ڈالا جانا ناپسند ہے دنیا میں، اتنی ناپسندیدگی اس کی نظر میں ہو ایمان کے کسی معاملے کو چھوڑنے پر، اسلام کی کسی بات کو چھوڑنے پر، پھر سمجھیں کہ اس آدمی کا یہ معیار قائم ہو گیا جو اللہ رسول کو سب سے بڑا محبوب بنا کے رکھتا ہے، جو اپنی محبتوں کا محور و مرکز اللہ کی ذات اور اس کی محبت کو بنا لیتا ہے، اور جو ایمان اور اسلام کی کسی ایک بات کو نہیں چھوڑنا چاہتا، اور اسے چھوڑنا اسے اتنا برا لگتا ہے جتنا برا اسے آگ میں ڈالا جانا ہے۔ یہ تین نشانیاں ہیں، جسے مل گئی اسے ایمان کی حلاوت، ایمان کا ذائقہ، ایمان کی مٹھاس محسوس ہوگی، اور نہیں ہو رہی، ابھی تک نہیں ہوئی تو فکر کیجئے، ابھی تک نہیں ہوئی تو فکر کیجئے، اپنے آپ سے پوچھئے، تنہائی میں بیٹھ کے حساب کرنے والوں ذرا آخرت کے حساب بھی کر لیا کرو، اپنے آپ سے بیٹھ کے پوچھنا، کیلکولیشن کرنا، اگر ایک طرف تمہاری بیوی، تمہاری اولاد، تمہارے رشتہ دار آ جائیں اور دوسری طرف اللہ اس کا رسول ہو، تم کدھر کھڑے ہو؟ اور آتا ہے یہ مقابلہ، اللہ کی قسم روز ہی آتا ہے یہ مقابلہ، اور بولو روز آتا ہے، دن میں 5 مرتبہ تم سیدھے سیدھے آزمائے جاتے ہو۔ جب یہ کہا جاتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ، جب یہ کہا جاتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آزمائش ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ تمہیں کون محبوب ہے صاف دکھائی دیتا ہے، تمہیں دکان محبوب، کاروبار محبوب، تمہیں رشتہ دار مجلسیں محبوب، تمہیں دوستوں کی دوستیاں، ان کی مجالس، ان کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا محبوب، روز امتحان ہو رہا ہے، اپنا فیصلہ کرو، اپنی پارٹی واضح کرو کہ تم کدھر کھڑے ہو، حلاوت ایمانی محسوس ہوگی۔ اور پھر دوسری اہم بات، ایمان آئے گا تو ایمان اپنے ساتھ آزمائش لے کر آئے گا، ایمان اپنے ساتھ کہتا مجھے تو کبھی بخار ہی نہیں ہوا، میں نے اتنی محفوظ پلاننگ کر رکھی ہے، مجھے کبھی مسئلہ ہوا ہی نہیں، کبھی دکھ آیا ہی نہیں، میں نہیں پرواہ کرتا۔ اللہ اکبر۔ اور قرآن کہہ رہا ہے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ گمان کیا ہے کہ وہ کہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، رسول کو مانتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، اور ان پر آزمائش نہ آئے، وہ آزمائے نہ جائیں؟ ان سے پہلے والے بھی آزمائے گئے، آزمائشیں مختلف ہیں، آزمائشیں مختلف ہیں۔ کسی کی آزمائش گردن پہ تلوار رکھی ہے اور پوچھا جا رہا ہے کہ بتاؤ کس کو پوچھتے ہو، اور وہ گردن کٹا کے بھی کہتا ہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں۔ آج اگر یہ آزمائش نہیں تو اور 20 آزمائشیں تمہارے سامنے کھڑی ہیں، تمہیں بس تلوار اور اپنی گردن محسوس نہیں ہو رہی، تمہیں لگ رہا ہے کہ یہاں کوئی تلوار والا نہیں، نہ میری تلوار، کسی تلوار کے نیچے میری گردن ہے۔ غور کرو گے تمہیں محسوس ہوگا یہ جو دن رات، حتیٰ کہ صرف ایک بات لے لوں کہ جو کچھ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں سارے دن میں، ساری رات میں، تمہیں نہیں لگتا شیطان کی تلوار ہماری گردن پہ ہے؟ وہ ہماری گردن پہ سوار ہے۔ وہ وقت میں دیکھتا ہوں نوجوان راتوں کو جاگتے ہیں، فجر پہ مساجد کا سروے کروا لیں، نظر نہیں آتے، کہاں گزاری رات، کن کاموں میں؟ تو تلوار تو محسوس نہیں ہو رہی نا، تلوار تو روز تمہاری گردنیں کاٹ رہی ہے۔ وہ وقت جو اللہ کو انتہائی محبوب ہے، اللہ ویسے ہی قریب ہے،
اس کے باوجود پھر قریب اور قریب آتا ہے اور روز آسمان دنیا پر نزول اجلال فرما کے پوچھ رہا ہوتا ہے حل من مستغفر، ہے کوئی مجھ سے معافی چاہنے والا؟ اور عین وہ وقت، عین وہ لمحے، آپ دیکھیے کن کاموں میں لگے ہوتے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں مجھ سے کوئی معافی مانگنے والا ہے، اور زمین پہ بیٹھا ہوا یہ ایمان کا اظہار اور دعویٰ کرنے والے یہ 2.25 ارب یہ کیا کر رہے ہیں؟ حل من مسترزقن، ہے کوئی مجھ سے رزق چاہنے والا؟ اور یہ عین اس وقت پلاننگ کر رہا ہوتا ہے کس کی گردن کاٹنی ہے، کس کو دھوکہ دینا ہے، کس کو میں نے فراڈ کرنا ہے، کس سے کیا بات کرنی ہے، کیسی قسمیں اٹھانا ہے۔ یہ تلوار تو روز گردن پہ ہوتی ہے، بس سمجھ نہیں آ رہی۔ ہاں جب کٹ گرے گی تو خوب سمجھ آ جائے گی، اور جب آزمائش آئے، جب بھی آئے، تو ایمان کا حق کیا ہے؟ پیچھے ہٹ جاؤ، پلٹ جاؤ، ڈر کر سہم کر لوٹ جاؤ۔ ایمان کا حق یہ ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، غلط کھڑے تھے تو پلٹ جاؤ، اور اگر صحیح جگہ کھڑے ہو تو پھر تعلقات کی پرواہ نہ کرو۔ صحیح جگہ کھڑے تھے تو پھر لوگوں کے طعنوں سے، ان کی ملامتوں سے ڈرو نہیں، پھر کھڑے ہو جاؤ، استقامت دکھلاؤ۔ پھر ذرا ذرا سی باتوں پہ لوٹنا چھوڑ دو۔ رب کی راہ میں یہ سب سے بڑا کام ہے جو مومن انجام دیتا ہے، اور جیسے ہی انجام دیتا ہے، اللہ کی قسم ہے، اللہ کا وعدہ سچا ہے، رب یہ کہتا ہے تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر اللہ کے رحمت کے فرشتوں کو اتارا جاتا ہے، وہ ان کے دلوں کو مضبوط کر دیتے ہیں، انہیں تسلیاں دیتے ہیں، صرف مرنے پر نہیں، جینے پر بھی تسلیاں ملتی ہیں۔ جینے پر بھی یہ جو تمہارے دلوں کے اندر اچھے خیالات پیدا ہوتے ہیں، مضبوطی پیدا ہوتی ہے، ایمان کے ساتھ وفا پیدا ہوتی ہے، یہ اللہ کی رحمت سے ہوتی ہے، وگرنہ تو نہیں ہو سکتی۔ ایمان آزمائش مانگتا ہے، اور آزمائش استقامت، اور جب استقامت کا تقاضا کیا جاتا ہے تو بہت سے لوگ ہیں جو آخری سرے پر پہنچے ہوئے ہوتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے ایک آدمی نے ایک اعمال انجام دیتے دیتے جنت کے کنارے پہنچا ہوتا ہے، جنت کے کنارے، کہ ایک قدم کا فاصلہ رہ گیا اس کا جنت میں، گویا قریب ہے کہ اس کا اختتام ہو اور اسی نیکی اور اسی اعلیٰ زندگی پر ہو، اور آزمائش آ گئی، اور یہ ایک عمل ایسا انجام دیتا ہے کہ جنت اس سے دور کر دی جاتی ہے اور جہنم قریب کر دیا جاتا ہے۔ ایک عمل، امام ابن سیرین نے لکھا ہے ایک آدمی میرے آگے طواف کر رہا تھا، طواف، اور وہ مسلسل دعا کر رہا ہے الہی میرا خاتمہ ایمان پر خیر پر کرنا۔ حیران ہے، یہاں تو لوگ 10 20 سینکڑوں دعائیں مانگتے ہیں، یہ ایک ہی دعا مانگ رہے ہیں، کچھ اور نہیں کہہ رہا۔ آخر اس کو روک کے کہتے ہیں بات کیا ہے؟ یہاں تو اللہ نے ہر ایک چیز کو مانگنے کا جو راستہ دیا ہے، رسول اللہ نے طریقہ سکھایا ہے، یہاں تو لوگ اپنی کل جمی حاجات کو لے کے آتے ہیں اور انہیں سب کا سب مل جاتا ہے، تو ایک ہی بات مانگے جاتا ہے۔ اس نے کہا آپ نہیں جانتے کہ میں یہ کیوں مانگ رہا ہوں، بتاؤ تو صحیح۔ کہا میرا بھائی دین کا عالم، دین کا مبلغ، ساری زندگی دین کے ساتھ گزارنے والا، بیمار ہوا، قریب المرگ ہوا، تکلیف بڑھتی گئی، شدت تکلیف دیکھی نہیں جاتی تھی، تو ہم نے اللہ کی کتاب اس کے سامنے کی کہ ساری زندگی اس کتاب کے ساتھ جڑے رہے ہو،
اس کتاب کو پڑھو، اللہ تمہاری مشکلوں کو آسان کر دے۔ اس نے کہا پیچھے ہٹاؤ اس کتاب کو، یہ جھوٹی کتاب ہے۔ ایمان کیا ہے، کس قدر قیمتی ہے، یہ کھوٹے جو ظاہری زبانوں سے تمہارے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ آزمائش بڑی سخت ہے، حدیث میں آتا ہے نا، شیطان آخری لمحات میں بھی پانی لے کے آتا ہے، کون بچائے گا وہاں؟ کوئی برادری، کوئی تعلق، کوئی مولوی مرشد، کوئی انتظامیہ، کوئی خطیب، کوئی پیر، کوئی سہارا۔ اور مالک کہتا ہے ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، تم دیکھ بھی نہیں رہے ہوتے، ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم وہ منظر دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ آزمائش، اللہ اکبر، ایمان آزمائش طلب کرتا ہے، اور یہ ملتا بھی اللہ کی خاص رحمت سے ہے، ملتا بھی اللہ کی۔ یہ جو مجھ پر اور آپ پر رحمت ہوئی ہے نا، اس کو ٹھکرائیے مت، اس کو ہلکا مت لو، اس کو سستا مت سمجھو۔ آشا بن قیس عرب کا مشہور شاعر، ایمان کی خوبیاں جان چکا، ایمان لا چکا، دل سے تسلیم کر چکا، قبول کرنے کے لیے اپنے اونٹ پہ سوار ہے اور مدینہ کی طرف رخ ہے، جا رہا ہے، سامنے سے کفار کی ایک ٹولی ملی۔ کہاں جاتے ہو؟ مشہور تھا، معروف تھا، آج یہاں تمہارے سامنے شہرت حاصل کرنے کے لیے لوگ اپنی بیٹیوں کو نچانا شروع ہو گئے، شہرت حاصل کرنے کے لیے لوگ اپنی بیویوں کو نچا رہے ہیں، اپنی بہنوں کا وہ خاص کمرہ اور کمرے کے اندر کی جانے والی ادائیں دکھا رہے ہیں۔ آگے کہاں جاتے ہو؟ مدینہ۔ کیوں؟ ایمان قبول کر لیا ہے، محمد رسول اللہ کا دین سچا ہے۔ انہوں نے پہلا وار کیا، اور تمہارے باپ دادا کا دین، اس کا کیا بنا؟ اس کو جھٹلاؤ گے، اس کی توہین کرو گے، ہوتی ہے نا رکاوٹ۔ جب کوئی سیدھے راستے پر آنے لگتا ہے نا، تو سب سے پہلے خاندان سامنے آ جاتے ہیں، دیکھو لوگ ہماری عزت کرتے ہیں، تم کیا کرنے لگے ہو؟ اور وہ رک جاتا ہے، وہ ڈر جاتا ہے۔ بیسیوں لوگوں کو جانتا ہوں جو حق کو پہچانتے، حق کو جانتے، صحیح ترین دین کو مانتے، لیکن عمل کرنے کو تیار نہیں۔ سبب کیا ہے؟ خاندان، قوم، برادری، قبیلہ، رشتہ دار۔ آگے تمہارے باپ دادا کا کیا بنے گا؟ کہا ان کا دین جھوٹا ہے۔ دوسرا حملہ، شاعروں کو تب بھی شراب بڑی پسند ہوتی تھی، اور آج کل بھی شاعر شراب کے ساتھ ہی چلتے ہیں، الا ماشاء اللہ، الا ما رحم ربی۔ کہا شراب کا کیا بنے گا؟ محمد کا دین تو شراب حرام کرتا ہے۔ کہنے لگی وہ عقل خراب کرتی ہے۔ کہا عقل خراب کرتی ہے، شراب سے پہلے ہی نفرت ہو چکی ہے۔ تیسرا حملہ، عورتیں نہیں ملیں گی وہاں پر، رنگ رلیاں بند ہو جائیں گی۔ اس کا دین تو کہتا ہے کہ 4 سے زیادہ شادیاں نہیں ہو سکتی، تمہارا کیا بنے گا؟ کہنے لگا مجھے عورتوں کی حاجت نہیں رہی۔ 3 حملے کیے، تینوں سے نکلا، اور چوتھا حملہ آخری بڑا، جو ہمہ وقت مجھے اور آپ کو بھی درپیش۔ انہوں نے کہا 100 اونٹ لے لو، واپس چلے جاؤ، پھر کبھی سوچ کر فیصلہ کر لینا، پھر کبھی سوچنا، آج تو لوٹو۔ سوچا کہ لوٹ چلتا ہوں، اتنا مال مل رہا ہے، پھر کبھی چلا جاؤں گا۔ 100 اونٹ ہانکتا ہوا قبیلے کے اندر داخل ہو رہا ہے، اور اپنے اونٹ کو اس پر بیٹھا ہوا، اس سے گرا، گردن ٹوٹی، وہیں مر گیا، گویا ایمان کو قبول نہیں کر سکا۔ سمجھ کر بھی حق کو، حق کی حقانیت کو واضح پہچان کر بھی، کیوں بلا؟ مالک کہتا ہے
انک لا تہدی من احببت، اے میرے نبی جس کو تو چاہے ہم اسے ہدایت نہیں دیتے. ہدایت کس کے ذریعے ملتی ہے؟ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ. میرے بھائی تو غور کر رہا ہے تو کس کی چاہت سے مسلمان پیدا ہوا ہے؟ کس نے چاہا کہ تجھے ہندو کے گھر پیدا نہیں کرنا؟ کس نے تجھے کفار کے نرگے سے ادھر ان کی ماؤں کے ہاں پیدا نہیں ہونے دیا؟ تجھے مسلمان گھرانوں میں مسلمان ماں کی کوکھ کے ذریعے، مسلمان باپ کے نطفے کے ذریعے دنیا میں تجھے وجود بخشا. تو سمجھ نہیں رہا؟ تو انتخاب ہے اللہ کا، تو اللہ کا انتخاب ہے، تو اللہ کا محبوب ہے. اللہ نے تجھے چنا ہے، منتخب کیا ہے، ہدایت دی ہے. اس کو اتنا ہلکا لے رہا ہے کہ روز اس کو بیچ رہا ہے، روز اس کا سودا کر رہا ہے، روز اس پر پانی بہاتا ہے. نہ تجھے اللہ کی مرضی کا حلیہ پسند، نہ اللہ کی مرضی کا لباس پسند. کیا کر رہا ہے؟ یہ انصاف ہے؟ اس سے تم نے کوئی قیمت چکائی تھی مسلمان پیدا ہونے کی؟ تمہارا کوئی احسان تھا اللہ پر کے بدلے میں تمہیں مسلمان پیدا کرتا؟ اس احسان کو سمجھتا ہی نہیں. یہ مالک کا فضل، احسان. اور پتہ ہے ایمان کی ایک اور علامت کیا ہے؟ ایمان نور ہے. ایمان یہدی اللہ لنورہ من یشاء. ایمان نور ہے، اور جو نورانی بن جاتا ہے نا وہ ساری دنیا کو نورانی بنانے کی فکر میں لگ جاتا ہے. وہ دل سیاہ والا نہیں ہوتا کہ صرف میں ایمان پہ رہوں، صرف یہ غنیمت مجھے ملے، کوئی اور اس سے محروم رہے. اس کے اندر تو تڑپ پیدا ہوتی ہے، اب میرا سینہ روشن ہوا ہے تو سب کا سینہ روشن ہو جانا چاہیے. اور سب سے بڑی تڑپ سب سے بڑے مومن کے دل میں تھی، اتنی تڑپ تھی کہ میرا رب رحم کر کے کہتا ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ. اے میرے حبیب کیا تو اپنی جان لے لے گا؟ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. یہ مومن نہیں ہو رہے، یہ ایمان کا رستہ قبول نہیں کر رہے، تو اپنے آپ کو بھلا لے گا. کیوں؟ نبی سب سے بڑے مومن تھے، اور سب سے زیادہ اور بڑی تڑپ اور طلب آپ کے دل میں تھی کہ سارا جہان مومن ہو جائے. مومن ہو اور دوسروں کی فکر نہ کرے، یہ ہو سکتا؟ مومن ہو اور دوسروں کی فکر نہ کرے، مومن ہو دوسروں کو جہنم کے پروانے تھمانا چاہتا ہو، مومن ہو دوسروں پر کفر کے سبے لگاتا ہو، اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. سیدھی سی بات ہے، مومن ہے، مومن ہے، مومن تو اللہ کی قسم اس کے دل میں تڑپ، اس کی آنکھیں اپنے سے زیادہ اپنے بھائیوں کے لیے روئیں گی، اس کی زبان اپنے سے زیادہ دوسروں کے لیے مانگے گی، اور کہے گا اللہ فلاں کو بھی سیدھا کر دے، فلاں کو بھی سیدھا کر دے. اور اگر یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی پھر اپنے آپ پر غور کیا کرو. اگر تمہارا دل چاہتا ہے وہ بھی جہنم جائے، وہ بھی جہنم جائے، تو ایمان تمہارے دل میں راسخ نہیں ہوا. تمہارے دل میں تو تڑپ مصطفیٰ والی ہونی چاہیے، یہ بھی بچ جائے، وہ بھی بچ جائے، یہ بھی بچ جائے. اللہ نے اپنے حبیب کی شان بیان کی ہے، کہا اس نعمت کو یاد کرو کہ تم آپس میں دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، ہم نے تمہارے دلوں کے اندر محبت ڈالی، مصطفیٰ کے ذریعے سے، محمد کے ذریعے سے محبت ڈالی. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور اللہ کے رحمت اور فضل اور نعمت سے تم بھائی بھائی بن گئے. اور تم کہاں تھے؟ وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم جہنم کے کنارے، گڑھے کے کنارے کھڑے تھے. فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، ہم نے ایسا نبی بھیجا ہے تمہاری پشتوں سے پکڑ پکڑ کے اس نے تمہیں جہنم سے ہٹایا اور پیچھے کیا. ایمان تو تڑپ دیتا ہے، ایمان تو محبت. ایمان ہو اور بغض ہو، کیا بھائی؟ ایمان ہو اور سینہ بغض سے بھرا ہو سکتا ہے؟ مومن مبغوض ہوتا ہے. مومن کے دل میں اگر بغض ہے تو صرف کفر سے، صرف کفر سے، اللہ کے دشمن سے. مومن کے دل میں مومن کا
مومن کے دل میں مومن کا بغض ہو سکتا؟ غور کیجیے ذرا اس بات پر. اور اگر سینوں میں بغض ہے تو یاد رکھو جس حدیث میں نبی رحمت نے فرمایا نا اللہ نظر رحمت سے دیکھتا ہے زمین والوں کو فَيَغْفِرْ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ، ساری مخلوق کو معاف کر دیتا ہے، إِلَّا لِمُشْرِكٍ وَمَشَاهٍ، نہیں معاف کرتا تو ایک مشرک کو معاف نہیں کرتا، ایک کینہ پرور کو معاف نہیں کرتا. ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں کوئی بات نہیں، میں اپنے اعمال کے سر پہ میں اس سے نفرت نہیں چھوڑ سکتا، میں اس کی مخالفت نہیں چھوڑ سکتا. مخالفت کا سبب ذریعہ صرف اللہ، دشمنی بغض بھی صرف اللہ کی وجہ سے. اللہ اکبر. ایمان نور ہے اور نور کے ذریعے سے دوسروں کو منور کرنا چاہتا ہے، پھر نہ اپنی کمزوری کو دیکھتا ہے نہ اپنی مجبوری کو دیکھتا ہے. فاطمہ بنت خطاب یاد ہے؟ عمر کی بہن کا نام ہے، مسلمان ہوئی ہے، بھائی کے سامنے کمزور ہے. بھائی تو اتنا طاقتور ہے کہ اکیلے کو مشن دیا ہے کافروں نے کہ تو محمد کو قتل کر دے صلی اللہ علیہ وسلم. گویا اتنا طاقتور تھا، اتنا بڑا جری تھا، اتنا دلیر تھا. آپ اندازہ لگائیں نا، میری بات میں وزن کے لیے میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں. بعد میں دوبارہ بھی انہوں نے مشورہ کیا کہ مار ڈالتے ہیں. رب کا قرآن کہتا ہے اے میرے نبی اس وقت تو یاد کرو وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيَقْتُلُوكَ، جب وہ فیصلہ کر کے بیٹھے تھے کہ تجھے قتل کر دیں، شہید کر دیں، تو کیا فیصلہ کیا؟ ہجرت کی رات کو ہر خاندان کا ایک فرد یہاں ہو، سب مل کر حملہ کریں، پہچانا نہ جائے کس کی تلوار نے ان کو ختم کیا. کیوں؟ کہ آپ کا بھی خاندان ہے، آپ کا بھی قوم قبیلہ ہے. جو کام سارا مکہ مل کر کرنا چاہتا ہے وہ کام اکیلے عمر کے سپرد کیا تھا. اس سے آپ عمر کی دلیری، عمر کی جرت کو دیکھ سکتے ہیں. لیکن عمر سے بڑی جرت مند اس کی بہن نکلی جو سامنے کھڑی ہو گئی، جس نے کفر کے ایجنڈے کو نہ صرف روکا ہے بلکہ پچھاڑ دیا ہے، اور ایسا پچھاڑا ہے کہ اللہ کا وہ شیر جو نبی مانگ رہے تھے، ایک بہن کی دعاؤں نے اس کا رخ مصطفیٰ کی طرف کر دیا ہے. بہن کی استقامت نے عمر کو سیدھا کر دیا ہے. ایمان جس سینے میں ہو وہ چاہتا ہے ساری دنیا سیدھی ہو جائے. اور اگر کسی کے سینے میں ایمان ہے اور پھر بھی سمجھتا ہے کہ کوئی ضرورت نہیں کسی کے مسلمان ہونے کی، ایمان کا اظہار اس کی علامت وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے، کثرت سے رب کو یاد کرنے والے. اپنے آپ سے پوچھئے، دن میں 20 مرتبہ آدمی اپنی اولاد کو یاد کرتا، اپنے مال کو یاد کرتا ہے. ادھر مرا ادھر مال کسی اور کا، ادھر اولاد بڑی ہوئی اولاد اس کی ہوتی، یہ اولاد کے پیچھے پیچھے ہوتا، پھر اولاد اس کی ہوتی، اس کے اپنے مشاغل، اپنی پسندیں، اپنے مشغلے، یہ پیچھے پیچھے. دیکھا کبھی بڑے ہونے کے بعد کسی اولاد کو وہ باپ کو ڈھونڈتے پھریں ابا کہاں گیا ہے؟ شاید ہی کوئی مثال آپ دکھا سکیں. یہ پیچھے پیچھے ہوتا ہے، مال کے بھی اولاد کے بھی. اللہ اکبر، ان کو یاد کرتا ہے. پھر کس سے کہانیاں بتاتا ہے، تم گھر نہیں آتے تو مجھے نیند نہیں آتی، مجھے چین نہیں آتا. یاد کرتا ہے نا، پتا ہوتا ہے وہ کسی اچھی جگہ پہ ہے، کام کر رہا ہے، لیٹ آئے گا، پھر بھی جاگتا ہے.
میں نے تمہیں صرف سمجھانے کے لیے مثال دی ہے، وگرنہ اللہ کے ساتھ تو کسی کی کوئی مثال ہو ہی نہیں سکتی۔ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، اللہ کہتا ہے یہ کیسے ظالم ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ، یہ کتنے بدبخت ہیں، یہ میرے مقابل بناتے ہیں اندادا، میرے شریک، میرے مقابل کھڑا کرتے ہیں ان کو، اور ان سے ایسی محبت کرتے ہیں کہ حب اللہ، جیسی محبت اللہ کا حق ہے، چاہے وہ اولاد ہی کیوں نہ ہو۔ سب سے زیادہ محبت کس کا حق ہے؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ مومن ہوتا ہی وہ ہے، ہو ہی وہ سکتا ہے جو سب سے شدید محبت اللہ سے کرتا ہو۔ تو جس سے شدید محبت کرتا ہو اس کا ذکر کم کرے گا، پھر جہاں بیٹھے گا اسی کا ذکر کرے گا، پھر جو کرے گا اسی کو یاد کرے گا، پھر جو کھائے گا اسی کو یاد کرے گا۔ ایسے ہی تو اللہ نے نوح کو نہیں کہا انہ کان عبدا شکورا، میرا نوح میرا شکر گزار بندہ تھا۔ لقمہ کھاتے ہیں الحمدللہ، پانی کا گھونٹ بھرتے ہیں الحمدللہ، ایک ایک سانس کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کرنے والا۔ اور اللہ نے فرمایا یہ عبدن شکورا ہے۔ اور میرے مصطفیٰ کھڑے ہیں کھڑے ہیں کھڑے ہیں، پاؤں سوج گئے، زخم پھٹ گئے، ماں جی پوچھتی ہیں آپ کا تو کوئی گناہ ہی نہیں، کیوں راتوں کو کیوں ہنڈیا کی طرح سینہ ابالے رکھتے ہیں، کیوں اس طرح کی محنت کرتے ہیں؟ اور آپ نے کیا شاندار جواب دیا، افلا اکون عبدا شکورا، میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اتنی یاد صحابی کہتا ہے ہمارے سامنے بیٹھے ہوتے، ہم بات کر رہے ہوتے مصطفیٰ سے، اور درمیانی جو وقفہ آتا یہاں یعنی جب اللہ کے نبی نہیں بولتے، کسی کی بات کو سن رہے ہیں آپ، اس دوران بھی اللہ کو یاد کر رہے، ذکر کر رہے۔ اور اللہ کے پیارے نبی کیا کہتے ہیں، میں تمہاری مجلس میں ہوتا ہوں اور میں ایک ایک مرتبہ اللہ سے استغفار کر رہا ہوتا ہوں، ایک ایک جگہ پر بیٹھے بیٹھے 70 یا 100 مرتبہ اللہ کو یاد کرتا ہوں۔ ہماری زبانیں خشک ہو جاتی ہیں۔ ذرا آج نہ جا کے حساب لگائیے کہ دن بھر میں خاموشی کے لمحے کتنے ہیں جو آپ ہوش و حواس کے ساتھ گزارتے ہیں، جس میں آپ کچھ نہیں کہہ رہے ہوتے، دماغ شیطان کے حوالے ہوا ہوتا ہے۔ ان لمحات میں مسجدوں میں آ رہے ہیں، مسجدوں سے جا رہے ہیں، دکانوں پہ جا رہے ہیں، دکانوں پہ اکیلے بیٹھے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ صحابہ کیا کرتے ہیں؟ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، یہ ایمان کی علامت ہے۔ جس سے محبت جتنی زیادہ ہو اتنا اس کا ذکر زیادہ ہوتا ہے۔ آدمی جس عورت کی محبت میں گرفتار ہو جائے ہر جگہ اس کا ذکر کرتا ہے، جس بیٹے کی محبت میں گرفتار ہو جائے، مال کی محبت میں، دکان کی محبت میں، ہر جگہ اللہ کی قسم ہے جس سے جتنی محبت کرتا اس کا ذکر اتنا کرتا ہے۔ اور ایمان والے کے لیے تو تقاضا یہ ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، پھر اس شدید محبت کا ذکر کیسا ہونا چاہیے۔ ایک صحابی کو اللہ کے رسول نے ایک لشکر کے ساتھ بھیجا ہے، یہ نمازیں پڑھا رہا ہے اور ہر نماز کے ساتھ ہر رکعت کے ساتھ یہ پڑھ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ صحابہ نے آ کے شکایت کی یا رسول اللہ ہر رکعت کے ساتھ قل هو اللہ پڑھ رہے ہیں، ہر رکعت کے ساتھ؟ آپ نے کہا جاؤ اس سے پوچھو کیوں پڑھی تھی۔ اور جب اس سے پوچھا تو اس نے کہا یہ سورہ صفت الرحمان ہے، اللہ کی صفت ہے، اس میں اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا تعارف ہے، مجھے یہ بڑی محبوب ہے۔ کس وجہ سے؟ اس کا ذکر ہو رہا ہے نا، قل هو اللہ احد۔ اور کتنا آسان ہے اس کو پڑھنا، بولیے کتنا آسان ہے۔ اور 3 مرتبہ پڑھی تو میرے مصطفیٰ کہتے ہیں 3 مرتبہ پڑھنے والا قرآن کا پورا اجر لے لیتا ہے۔ کیا کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کہاں وقت گزار رہے ہیں؟ یہ ایک ایک لمحہ تمہاری گردن پر جب تلوار چلی موت کی سمجھ آ جائے گی۔ لأنہا صفت الرحمن،
یہ صفت الرحمان ہے، میں اس لیے پڑھتا، مجھے اس سے محبت ہے، اللہ کے ذکر کی وجہ سے پڑھتا ہے۔ آ کے صحابہ نے بتایا ہے، یا رسول اللہ اس کا جواب یہ ہے، فرمایا جاؤ پھر اس کو بتا دو اللہ اس کو اپنا محبوب بنا چکا ہے۔ وہ